میں مصروف تھے، لیکن جب آپ تشریف لائیں تو آپ تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی اور اپنی رضائی والدہ کو اس پہ بٹھایا۔ اور اسی طرح آپ اپنی ہمشیرہ جو رضائی ہمشیرہ تھی ان سے بھی بے حد محبت اور پیار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح رضائی جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ بھی بڑا ہی پیارا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ تو رضائی والدین، رضائی رشتہ دار جن سے ایسا سلوک ہوگا، تو جو اصل والدین ہیں، جو اصل والدین ہیں، اس کو کتنا عزت و احترام، وہ کتنے عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ والدہ اولاد کا نام لے کر آواز دے تو نفل نماز چھوڑنے کا بھی حکم ہے۔ نفل نماز اگر والدہ بیٹے نے نفل پڑھ رہا ہے تو والدہ اس کو پکارتی ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نفل نماز چھوڑ دے اور والدہ کے حکم کی بجا بجائے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ والدہ کے پکارنے کے باوجود جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول عبادت رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جریج عالم ہوتے، اگر جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ والدہ کے بلانے پر جواب دینا رب کی نفلی عبادت سے اولا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، رب کی نفلی بات، نفلی عبادت سے اولا ہے۔ واہ واہ۔ احکامات الہی اور ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو احکامات تھے یہ صحابہ اکرام اور تابعین کے دل پر نقش کر گئے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اس کے بعد اپنے والدین کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بے شک بے شک۔ ایک بڑا ہی دلکش واقعہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا واقعہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس طرح مانا کہ آپ کی والدہ ضعیف تھی اور فریاد، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے بارے میں انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنی والدہ کی جو خدمت میں مصروف ہو گئے، شب و روز مصروف ہو گئے۔ حالانکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تڑپ اور بے حد شوق تھا، سبحان۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ماں باپ کی اطاعت تھا، ان سے محبت، ان کی خدمت کرو،
تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اویس کرنے کی جگہ بڑی پسند آئی اور ان کو خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ. خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا. حضرت اویس کرنی سمجھتے تھے کہ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بدل اطاعت تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی اطاعت کا کوئی بدل نہیں. آپ کی اطاعت کا کوئی بدل نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ کیا والدین کی حکم عدولی جائز ہے؟ انسان پر والدین کی اطاعت اور عزت ہر حال میں لازم ہے، سوائے اس کے اگر براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مبارکہ سے متصادم نہ ہو. بے شک اس کے والدین مشرکین ہوں، لیکن ان کی عزت و تکریم جو ہے وہ اولاد پہ لازم تھا. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائیں تو جسے جانتا نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پہ والدین کی اطاعت تو لازم ہے، لیکن جہاں میرا سلسلہ آئے اور میرے مقابلے میں وہ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دینا. اس آیت کے متعلق مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. حضرت سعد بن وقاص اس وقت 18 یا 19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول فرمایا. جب ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ کو جب علم ہوا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. میں اس وقت تک جب تک تو چھوڑے گا نہیں میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب حضرت سعد بن وقاص کو کافی مشکل پیش آئی، وہ بڑے پریشان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سارا ماجرا بیان کیا. تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اگر وہ تجھ پر ایسا دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تیرے علم میں نہیں تو اپنے ماں باپ کی بات نہ مان. اب ایک اور کہ والدہ اور والد کا کیا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ خصوصاً ماں کی احسان مندی کا ذکر خود اپنی احسان پروری کے ساتھ کیا ہے. اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رشتہ داروں میں سے مجھے کس سے زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ سے. پھر دوبارہ وہی شخص عرض کرنے لگا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ. تیسری مرتبہ پھر اس نے وہی سوال کیا. تیسری مرتبہ پھر آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے. جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ. اب علماء اکرام اس کو اس طرح تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ ماں کو اس لیے 3 مرتبہ اس کا درجہ بڑھایا کہ وہ جب حمل سے ہوتی ہے تو تکلیف برداشت کرتی ہے, جب وہ بچے کو پیدا کرتی ہے تو تکلیف برداشت کرتی ہے, اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے تو وہ اپنی تمام جو ہے آسائشیں چھوڑ کر بچے کی نگہداشت میں مصروف ہو جاتی ہے. اسی لیے ماں کو 3 درجے فوقیت ملی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی ماں سے بہت اچھا سلوک کرو. الحمدللہ آپ سب خوبصورت لوگ ہیں. یہ باتیں آپ پہلے بھی جانتے ہیں, یہ باتیں آپ پہلے بھی جانتے ہیں, لیکن جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی ہمیں کرنا ہے. ہم جتنا مرضی پڑھ کے عالم بن جائے, جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ایک ماں باپ کی اولاد کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک ماں باپ کی اولاد کے لیے, دوسری مسافر کی دعا, تیسری مظلوم کی دعا. سبحان اللہ. بے شک.
تو ماں باپ سے اس طرح حسن سلوک ہمیں کرنا چاہیے کہ ماں باپ ہمیں دعائیں دیتے تھکے ہی نہ. سبحان اللہ. ہمارا اتنا ان کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے، جیسا پچھلے بیان میں تھا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی کہنا جو ہے ان کی شان کے خلاف ہے. بلکہ حضرت حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ایسا ہوتا جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے دیتا. بے شک. ماں باپ اولاد کے ساتھ غیر مشروط محبت کرتے ہیں. بے شک. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بے شک. بے شک. وہ اپنے لیے نہیں سوچتی، اولاد کے لیے ہی سوچتا ہے ماں باپ جب بھی سوچتا ہے. اور وہ اولاد بہت ہی نیک بخت خوش نصیب ہے جو ماں باپ کے حقوق پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی. الحمدللہ ان کو جنت ملے گی. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جس کے ماں باپ زندہ ہے اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک. اس کے پاس اس کے ماں باپ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں ہم کسی پیروں کے پاس جا کے ان کی جیبیں گرم کریں، ان کے جا کے قدموں میں بیٹھے، 2-3 گھنٹے انتظار کر کے جب حاضر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ دعا کریں. اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوئے تو وہ کیسے کوئی کسی پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. بڑا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مقام مرتبہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ، ان کے لیے دعا مغفرت، دعائے رحمت، اور جو ان کے کام رہ گئے ہیں ادھورے رہ گئے ان کو مکمل کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ راضی ہو جائے گی. آمین. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.